میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے تاریخ کو تھوڑا پیچھے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک دور وہ آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 یا 15 ہجری میں اس کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد 400-500 سال کا زمانہ گزرا، اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، پھر عیسائیوں کے قبضے سے اس کو چھڑایا۔ جب بھی اس ملک پر کوئی دوسری طاقت قابض ہوئی ہے وہ عیسائیوں کی ہوئی ہے۔ یہ یہودی کبھی بھی اس ملک کے اس ملک پر اس کی حکومت نہیں رہی ہے، ملک شام کے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا ہے وہ عیسائیوں سے لیا ہے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے لیا، حضرت صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے لیا، حضرت صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، خلافت عثمانیہ چلتی رہی۔ پھر وہ پورا عرب کا علاقہ، یہ لبنان، اردن، شام، یمن، یہ سعودی، دبئی، قطر، جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب کے سب کا خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے وہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ چلا، ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتایا تھا کہ 1858 میں سب سے پہلے یہ ان کے ذہن و دماغ میں خیال آیا کہ ہمارا بھی ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے۔ پھر دور آگے بڑھتا گیا، پھر وہ زمانہ آیا، وہ تب تک وہ خلافت عثمانیہ کے اس میں تھا۔ خلافت عثمانیہ کے تحت وہ ملک شام پورا علاقہ تھا، خطہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب ادھر جنگ عظیم شروع ہوئی، 2 جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی، جس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک، دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر کے 1945 تک۔ جب یہ جنگ عظیمیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار ہوا ہے، خلافت عثمانیہ کمزور ہوا، خلافت عثمانیہ اس کا سقوط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ طاقتیں مضبوط ہوئی، برطانیہ مضبوط ہوا، امریکہ مضبوط ہوا، خلافت عثمانیہ ساقط ہوا، تب اس کے ہاتھ میں جب طاقت آئی تو انہوں نے اپنے زور پر اس ملک پر قبضہ کرنا چاہا۔ اور یہ آئے تھے بھکاری بن کر کے، لوٹے ہوئے۔ جب اس کو ہمیں اور آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ ہٹلر نے کیسی ان کی کٹائی کی تھی۔ کئی لاکھ لوگوں کو ہٹلر نے مارا تھا، اور اس وقت انہوں نے صحیح کہا تھا کہ ہم یہ 10% یہودیوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ بعد میں اگر لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ ہٹلر ظالم تھا، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ بیکار کیا تھا، ان 10% کو بھی مار دیتا تو صحیح کرتا۔ آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب یہ ہٹلر کا مار کھا کر کے وہاں سے بھاگے اور ان کا کہیں مقام اور ٹھکانہ، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس وقت ان فلسطینیوں نے ان کو مقام دیا تھا، سر چھپانے کی جگہ دی تھی، اور اپنے یہاں لٹا پٹا ہوا قافلہ بن کر کے آیا تھا، بھکاری بن کر کے آیا تھا۔ کچھ لوگوں کو اپنے ملک میں بسایا، جگہ دی رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ دی۔ لیکن ایسی شریر قوم نکلی کہ جنہوں نے ہاتھ پکڑنا سکھایا، اسی کا ہاتھ پکڑ کر کے گلے تک پہنچ گئے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی لٹا پٹا غریب فقیر انسان کو ہم اگر کوئی بھاڑا دار انسان اپنے گھر میں بھاڑا دے دیتا کہ چلو ہمارا ایک روم خالی ہے، تم اس میں رہنے لگو، لیکن وہ ایسا ظالم نکلا بعد میں کہ وہ پورے گھر پر اور زمین پر ہی قبضہ کرنے لگ گیا۔ سیم یہی مثال ہے ان یہودیوں کی۔ فلسطینیوں نے ان کو تھوڑی سی جگہ دی تھی، جو لوگ لٹے پٹے ہوئے مار کھا کر کے آئے تھے، سمندری جہاز کے ذریعے سے آئے تھے، ان کو تھوڑا سا بسنے کے لیے دیا تھا۔ لیکن ایسی شرارت کے ذریعے سے ایسا چال چلا کہ اس ملک کے بابرکت سرزمین پر انہوں نے قبضہ کرنا چاہا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اس سازش کے ذریعے سے اس ملک کے شام پر یہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں سے اس کی دشمنی کیوں ہے؟ اس کی دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات کی چڑ ہے، اس بات کی جلن ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہماری قوم میں آیا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت لوط، یوسف، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی یہ عرب میں کیوں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ یہ اسے اس بات کی بھی چڑ ہے۔ یہ آج چونکہ مدینے سے نکالے گئے تھے، مدینے پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف بیت المقدس اس کا ہدف اور نشانہ ہے، بلکہ یہ پورا علاقہ جو مسلمانوں کا ہے، یہ پورا اس کے نقشے میں شامل ہے۔ یہ مدینے کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو اپنے وہ پرانا دن یاد ہے کہ جب ان کو نکالا گیا تھا، یہودیوں کو یہ مدینے سے نکالا گیا تھا، مدینے سے نکالا، خیبر بھیجا، پھر خیبر سے بھی ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اس قوم کی تاریخ ہے۔
یہ ایسی زبردست قوم ہے، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ایک پیغمبر ہیں، ان کو آرے سے چیر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا۔ یہ ایسی شریر شرارت والی قوم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس سرزمین سے ہمارے دلوں میں عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ آج اگر وہاں کے لوگ کیا ہے، وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی بے چینی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس کے لیے کیا کر پا رہے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔